دوستو اس وقت جو ایک بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ ایک بار پھر سے ایک لمبے کہہ سکتے ہیں کہ گیپ کے بعد ایک بار پھر سے اسرائیلی بمباری ہوئی ہے اور اسرائیل نے زبردست بمباری کی ہے غزہ پٹی کے علاقے میں. اور اسرائیلی بمباری کے اس وجہ سے جو اسرائیلی بمباری ہوئی اس وجہ سے تقریباً 200 سے زیادہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے 200 سے 300 کے درمیان ہلاکتیں ہوئی ہیں. یعنی 200 سے 300 کے بیچ جو کچھ رپورٹس میں 220 کی بات آ رہی ہے, کچھ رپورٹس میں 240 کی بات آ رئی ہے, کچھ رپورٹس میں 260 کی بات آ رہی ہے. تو ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے چونکہ بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں تو اس لیے کچھ لوگوں کی موت اس کچھ لمحے کے بعد بھی ہو گئی ہو. تو 200 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور اس میں بڑی تعداد فلسطینی مہیلاؤں کی ہے, عورتوں کی ہے اور بچوں کی ہے. آپ کو بتا دیں کہ 19 جنوری کو جو سیز فائر ہوا تھا, 19 جنوری کو یعنی تقریباً 15 مہینوں کے اسرائیلی بمباری کے بعد اور اسرائیل اور حماس کے بیچ میں جو جنگ چل رہی تھی اس کے بعد 19 جنوری کو جو سیز فائر ہوا تھا, اس سیز فائر کے بعد یعنی 19 جنوری اور اب آج جو تاریخ ہے یعنی کہ 18 مارچ, تو 18 مارچ کی صبح منگل کے روز الگ صبح یہ بمباری اسرائیل نے کی ہے. یعنی 19 جنوری کی سیز فائر کے بعد, جنگ بندی کے بعد, جبکہ اس بیچ کئی بار قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوا, جو اسرائیلی حماس کے قید میں تھے انہیں چھوڑا گیا, اس کے بدلے میں فلسطینی قیدی چھوڑے گئے. لیکن اب یہ جو جنگ بندی کی میعاد ہے اس کو اور آگے بڑھنا تھا, لیکن جنگ بندی کی میعاد اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ آگے کسی کارن نہیں بڑھ پایا. اس کے لیے الگ کئی وجوہات ہیں. کچھ رپورٹس میں جو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس کے لیے جیسے امریکہ نے حماس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے, ظاہر ہے کہ اسرائیل بھی جو ہے اس کے لیے حماس کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے. حماس کا اپنا رخ ہے, اسرائیل کا اپنا رخ ہے. تو بہرحال یہ ہوا کہ جنگ بندی جو ہے وہ آگے پھر ایکسٹینڈ نہیں ہو پائی, جس کے نتیجے میں اسرائیل نے حملہ کیا ہے. اور اسرائیل کے اس شدید حملے میں خود اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم نے بڑے پیمانے پر حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. یہ اسرائیلی جو فوجی ذرائع ہیں اس کا یہ کہنا ہے, اسرائیلی فوجی افسران کا کہنا ہے کہ ہم نے بڑے پیمانے پر حماس کے ٹھکانوں کو اس حملے کا نشانہ بنایا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کئی فائٹر جیٹس نے انہوں نے بمباری کی ہے, اور جو بمباری کی ہے وہ ایسے وقت میں ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. رمضان کے مہینے میں جو مسلمان ہوتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں, وہ صبح اٹھتے ہیں اور سحری کرتے ہیں, پھر دن بھر روزے میں رہتے ہیں, شام میں افطار کرتے ہیں. تو جب وہاں فلسطین میں لوگ روزے کے لیے سحری کی تیاری کر رہے تھے, سحری کے لیے کچھ لوگ جگ گئے تھے, کچھ لوگ جگے ہوئے تھے, سحری کی تیاریاں چل رہی تھی, اسی درمیان یہ جو ہے اسرائیلی طیاروں نے, جو فائٹر طیارے ہیں انہوں نے بم برسائے ہیں. اور یہ کافی بڑے پیمانے پر بم برسایا گیا ہے. جو عینی شاہدین ہیں جو ان کے زمانے سے خبریں آ رہی ہیں, جو وہاں رپورٹس وہاں پر ان کا کہنا ہے کہ صبح یعنی منگل کو صبح یہ حملہ ہوا, اور اس حملے میں بڑے پیمانے پر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس حملے میں جو لوگوں کی موت ہوئی ہے ان کی تعداد 220, 30, 50 تک بتائی جا رہی ہے, 300 کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے, اور اتنی ہی لگ بھگ 300 کے آس پاس جو ہے وہ فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں. تو ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورتیں اور بچے بھی بہت زیادہ ہیں جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر عورتیں اور بچے بھی مارے گئے ہیں تو یہ بم کہاں گرے ہوں گے. اس کو لے کر کے باتیں سمجھی جا سکتی ہیں کہ آخر یہ بم کہاں گرے ہوں گے. اور بہت زیادہ جو ہے اس پر حملے میں دھواں دھار بمباری ہوئی ہے, اور کئی علاقے میں یعنی غزہ پٹی کے ساتھ ساتھ کئی علاقے میں یہ بمباری ہوئی ہے. ان سب کے آپ کو نام ہم تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں. آپ کو یہ بتا دیں کہ لگاتار یہ کہا جا رہا تھا اسرائیل کی طرف سے کہ وہ حماس کو نشانہ بنائے گا اور حماس کے خلاف وہ جو ہے ایک سخت اقدام کرے گا, اور اسی کے تحت یہ کیا گیا حملہ. اور اس پہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو جنگ بندی تھی, جو سیز فائر تھا, اس کی پیریڈس یعنی اس میں ایکسٹینشن نہیں ہوا, اور اس ایکسٹینشن کے نہ ہونے کے نتیجے میں اسرائیل نے حماس کو اس کے لیے مورد الزام ٹھہراتے ہوئے, حماس کو اس کے لیے ذمہ دار بتاتے ہوئے یہ حملے کیے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حماس کو یا کیا فلسطینی جو ایڈمنسٹریشن کو اس کی بھنک نہیں پائی تھی. یہ جو حملے ہوئے, میں آپ کو بتا دوں یہ حملے ہوئے ہیں ان میں شمالی غزہ کی پٹی, شمالی یعنی ندن, شمالی غزہ کی پٹی, اور دیر البلاح جگہ کا نام ہے, خان یونس, اور اس کے علاوہ غزہ سٹی اور وسطی
اور جنوبی غزہ یعنی کہ جو سینٹرل غزہ ہے اور جنوبی یعنی کہ ساؤتھ سدرن جو غزہ ہے ان پٹی ان علاقوں میں یہ حملے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ صبح جب یہ حملے ہوئے ہوں گے اور جب کہ اس وقت جو ہے لوگ سحری کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ یہ گھروں پہ ہم بم گرے اور صبح کے وقت میں بم گرے ہیں تو اس میں اتنی بڑی ہلاکتیں ہوئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہاں سے پھر سے ایک نیا دور شروع ہو گیا, کیا پھر سے ایک نیا دور یہاں سے شروع ہو گیا ہے جنگ کا, جو ابھی تقریباً 15 مہینوں تک یہ جنگ جاری رہی. تو اس کے بعد اس میں تھوڑا بریک لگا تھا, سیز فائر جب ہوئی تھی, لیکن سیز فائر آگے ایکسٹینڈ نہیں ہو پایا ہے. تو کیا اب قیدیوں کے تبادلے جو ہونے تھے جو ابھی بچے ہوئے تھے کیا وہ ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے؟ اب اس پر حماس اپنا کیا رخ ظاہر کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں چاہے وہ جو امریکہ ہے یا اس پہ ایران ہے, اس کا رخ کیا رہتا ہے, چونکہ اسی بھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ امریکہ نے بھی حملہ کیا ہے یمن پہ, جو حوثی باغی ہیں ان پر حملہ کیا ہے, حوثیوں پر, اس میں کافی نقصان, وہاں بھی 20 سے زیادہ لوگوں کے بارے میں خبر آ رہی ہے. تو یہ تمام حالات ابھی بنے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی ایک بار پھر سے کہیں نہ کہیں جو یہ جو پورا ٹرین ہے یعنی فلسطین, اسرائیل اور مڈل ایسٹ, اس میں کس حد تک اس میں اور زیادہ انوالو ہو سکتا ہے. ایران کو لے کر کے باتیں چل رہی ہے, تو کیا ایک بار پھر نئے سرے سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے یا پھر اس کا کوئی لگام لگے گا, یہ دیکھنا کافی اہم ہوگا. ہلاکتیں بہت بڑے پیمانے پر ہوئی ہیں.